پاور کو انڈرسٹینڈ کرنا گورنمنٹ فنکشننگ میں، پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے گورنمنٹ فنکشننگ کا. اٹس ویری اینڈ اٹ از امپورٹنٹ بیکاز دیر آر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہو آر انفلوئنسنگ دا فنکشننگ آف دا گورنمنٹ. لہٰذا یہ کس طرح سے ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پاور کا استعمال کرتے ہیں، اور کتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، یا ایلیٹ کہہ لیں، اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں، یا پاور پلیئرز کہہ لیں، یا پاور ایکٹرز کہہ لیں. یہ ڈفرینٹ نیمز ہیں جو ڈفرینٹ گروپس کو جو گورنمنٹ میں اپنی اپنے انٹرسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے ورکنگ کو سمجھنا ضروری ہے. ان کی ایبلٹی ہوتی ہے، یہ جو پاور پلیئر ہوتے ہیں ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے اور ان کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی پہ اثر انداز ہوں، یا ریسورسز پرووائڈ کر کے یا ریسورسز نہ پرووائڈ کر کے. سو یہ اگر ریسورس کی پروویژن بھی ہے، بیکاز پاور از آلسو اباؤٹ ہاؤ ریسورسز آر ایلوکیٹڈ ان ڈفرنٹ سیکٹرز آف دا گورنمنٹ. تو یہ امپورٹنٹ پہلو ہے ایک پاور پلے کا کہ ریسورسز کس کے پاس ہیں اور ریسورسز کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اسی ریسورسز سے لوگوں کی بہت سے لوگوں کے کام رک بھی سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے کام چل بھی سکتے ہیں. لہٰذا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ ہر لیول پہ جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ وہ انٹروین بھی کرتے ہیں اور اپنے انفلوئنس سے بہت سے فیصلوں میں تبدیلی لاتے ہیں. سو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیو ڈفرینٹ so the kind of power these different players have, elites have, this could be political power or this could be any other power. It could be a power, somebody could have a power of wealth in a society, اور wealth کے through وہ بہت سی چیزوں کو influence اور اثر انداز کرتے ہیں. They also play a very important role in molding or shaping a public opinion. جو پاور پلیئر ہے، خاص طور پہ میڈیا بھی ایک اگر اس کو پاور گروپ سمجھا جائے، ایک اسٹیک ہولڈر سمجھا جائے، تو وہ پبلک اوپینین کو شیپ کرنے میں بہت اس میں فیسیلیٹیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹیولی اور پازیٹیولی ان اینی وے. سو پاور جو ہے وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہو سکتی ہے. آپ اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پرسنلائزڈ یا سیلفش انٹرسٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سو میکلرن کے مطابق پاور کو آپ معاشرے میں یا آرگنائزیشن میں یا گورنمنٹ میں کسی طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے فار سیلفش انٹرسٹ اینڈ فار welfare of the society. Now we are going to look at the classical theory that explains power in organization and society. یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاور تھیوری ہے اس کی جو زیادہ انفلوئنشل کام ہے وہ ارلی 20th سینچری میں زیادہ جو ہے ہوا. لیکن اگرچہ پاور جو ہے انسانی معاشرے میں وہ بہت قدیم ہے، جب سے انسان نے سوسائٹی میں رہنا شروع کیا. ایون وین ہیومن بینگز ور ناٹ لیونگ ان سوسائٹی، پاور واز ویری امپورٹنٹ فار ہیومن بینگز ٹو سروائیو ان اے سوسائٹی. لیکن جو اگر ہم ماڈرن تھاٹس کو دیکھیں، جب سے آرگنائزیشنز بننی شروع ہوئیں، اور نہ صرف یہ کہ انسان سوسائٹی میں جو ہے مل جل کے کمیونٹیز میں رہنے لگے، لیکن کمیونٹیز میں رہنے کے بعد جب آرگنائزیشنز نے ایک شیپ لینی شروع کی ٹو اچیو سرٹن گولز، چاہے وہ کمرشل انٹرسٹ تھے یا ویلفیئر یا نان پروفٹ انٹرسٹ تھے، تو ایک اس میں کے اندر بھی پاور کا جو ہے ایلیمنٹ آیا، اور اس طرح سے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے اس کا ڈیولپ ہوا اور اس کو باقاعدگی سے سمجھنے کی کوشش کی گئی. سو ارلی 20th سینچری میں گوٹانو موسکا اور 4 ڈفرینٹ ویوز ہیں پاور کے متعلق، جن کو ہم ویری بریفلی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. فرسٹ از گوٹانو موسکا نے کہا کہ پولیٹیکل کلاس، یا آپ ان کو کہیں پولیٹیکل ایلیٹ جو ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ دے ہیو مٹیریل اینڈ انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز، اور وہ عام لوگوں سے سپیریئر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ایک پاور پوزیشن میں آتے ہیں اور ان کے پاس یہ پاور وہ استعمال کرتے ہیں، دونوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور آف کورس پازیٹیو طریقے سے بھی اور نیگیٹو طریقے سے بھی.
یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم تھیوریز کو ایگزامن کر رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس میں سے بہت سے لیسنز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور ڈیولپنگ کنٹریز کے پاور فینومینا کو آرگنائزیشن میں، سوسائٹی میں اور گورنمنٹ میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان تھیوریز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو اس میں جو بڑا اس میں انفلوئنشل ہے وہ ویلفریڈ پیریٹو کا، بیسیکلی اکانومسٹ ہے، لیکن ہی ہیز لکڈ انٹو society again in the early 20th century, and according to him, he says that it comprises of talented and deserving people. یعنی یہ ایک میرٹ کے اوپر لوگ جو آتے ہیں، پیریٹو کا ویو تھا، وہ ایک انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ایلیٹ ہوتے ہیں، اور وہ لیکن پاور میں آنے سے پہلے ان کو ایک سوسائٹی کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ انریسٹرینڈ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایلیٹ میں شامل ہونے لگیں۔ پیریٹو کے مطابق اگر سوسائٹی میں انریسٹرکٹڈ سوشل موبلٹی ہے، یعنی انریسٹرکٹڈ سوشل موبلٹی سے مراد یہ ہے کہ فیور نہیں کی جاتی، میرٹ کے اوپر لوگوں کو لایا جاتا ہے، تو جو بھی ٹیلنٹڈ اور ڈیزرونگ ہے وہ ایلیٹ میں شمار ہوگا۔ لیکن پریکٹس میں پیریٹو کے مطابق ایلیٹس جو ہیں وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے، وہ فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں، پرسویشن بھی ہو سکتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیریٹڈ ان کی پاس ویلتھ ہوتی ہے اور کنیکشن ہوتے ہیں، سو ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے ایلیٹ میں آنے کے لیے اینڈ ٹو بی انفلوئنشل ان دا سوسائٹی۔ اس کے علاوہ رابرٹ جو مشل جو ہے، اس کو ہم ٹی از سائلنٹ ہے، رابرٹ مشیل کے مطابق پاور بیکمز concentrated in the hands of few who initially became organization leaders, and they have this power because they want to have efficiency in the organization. So رابرٹ مشیل کو اگر ہم اس ٹائم پیریڈ کو دیکھیں، اس زمانے میں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ باقاعدہ ایک فارمل اسٹرکچر جو ہے وہ آرگنائزیشن کی، جس کو بیوروکریٹک آرگنائزیشن کہتے ہیں، وہ ایک شکل اختیار کر رہی تھیں۔ اس کے اوپر ویبر کی تھیوری جو ہے، کیونکہ ویبر بھی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ اور سوشیولوجسٹ ہے، اور اس نے بھی اس چیز کو کہا کہ پاور جو ہے، ہی اسٹڈیڈ پاور ایٹ لینتھ، اینڈ ہی سیڈ پولیٹیکل ایکشن از آلویز ڈیٹرمنڈ بائی دوز ہو آر superior and those who have political ability to maneuver small groups. تو چاہے وہ کسی طرح کی پاور ہو، کیونکہ ویبر نے کہا ہے کہ کیریزمیٹک پاور بھی ہوتی ہے، ٹریڈیشنل پاور بھی ہے، اور جس سب سے اہم پاور ویبر نے جس کو ڈیفائن کیا ہے وہ ہے لیگل ریشنل، جس کی آرگنائزیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یو ریکوائر لیگل ریشنل پاور to work in the organization because you are holding a legal position in the organization. So اس کے مطابق یہ ہے کہ پاور کا جو انٹریکشن ہے in the organization, it is important, and people maneuver things and people want to get resources, therefore they influence, they want to influence decision making, and therefore he says that it also increases the efficiency of the organization if the organization's power is legal, rational and merit based. Further to this concept is that the power holders jo hain, they seek these theories, they seek to explain power relations in the contemporary society, اور ان کے مطابق کلاسیکل تھیوری کے مطابق یہ گروپ جو ہے پاور ایکٹرز کا یا ایلیٹس کا جو ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ اکنامک پالیسی میکنگ ایک ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، اینڈ دے ہولڈ دی موسٹ پاور، یعنی ان کے پاس جو اکنامک پالیسی میکنگ میں ہیں یا جن کے پاس اکنامک ریسورسز زیادہ ہیں، یہ اسمالر گروپ ہے لیکن یہ سب سے زیادہ انفلوئنشیل گروپ ہے۔ لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میجورٹی رول اس میں ایلیٹ تھیوری میں پاسبل نہیں ہے کہ بہت سے لوگ شامل ہوں، یہ ہمیشہ مائنورٹی ہوتی ہے، اور مائنورٹی جو ہے وہی رول کرتی ہے، نو میٹر
whatever framework that you use, it will always be minority which will be in the elite and which will have more power to rule. In addition, this is based on two ideas, which is power lies in the position of authority in key economic institution. اور یہی جو ہے بیسز جس کے پاس اکنامک پاور ہے اور وہ اس پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے اور وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں ہے وہی زیادہ انفلوئنشیل ہے. ایلیٹس آر ریسورسفل. یہ پاور تھیوری جو ہے یہ بھی ایکسپلین کرتی ہے کہ ایلیٹس جو ہیں وہ ریسورسفل ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, اسکلڈ ہیں اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ویسٹڈ ان کو زیادہ وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کو when they are in government, and if the government is not functioning well, they will be the ones who will be losing the most. Therefore, they would like that there should be continuity of their regime, or there should be continuity of their governance so that they can continue to protect their vested interest.